ہاں، پولیس والا زرینہ کے گھر ضرور پہنچے گا اور اسے خوب پریشان کرے گا۔ وہ اس سے پوچھے گا کہ میں اسے کیا لکھنا چاہتا تھا، اس سے میرے کیسے تعلقات تھے، اور جب دفتر والوں کی زبانی اور خود زرینہ کی زبانی میرے عشق کی داستان اچھلے گی تو اختر بیگ کے دل پر کیا گزرے گی۔ وہ سوچے گا کہ زرینہ وہ ہے جو عاشق سے عشق کرتی تھی۔ خوب، ان کاغذوں کو یہیں پڑا رہنا ہی درست ہے۔ ممکن ہے پولیس زرینہ کو بھی اس سازش میں شریک سمجھے اور اس سے پوچھے کہ میں کہاں ہوں۔ واہ، لطف آ جائے گا۔ کاغذ کے یہ ٹکڑے تو بڑے کام کی چیز ثابت ہوں گے۔ چنانچہ میں اطمینان سے چارپائی پر لیٹ گیا۔ اسی وقت گھنٹے نے 11 بجائے اور ٹھک ٹھک کی آواز سے 9 کے ہندسے پر اٹکی ہوئی چھوٹی سوئی 7 پر کھسک آئی۔ بڑی سوئی اطمینان سے وہیں تھی، گویا اب 7:30 بجے تھے۔ میں نے کلاک کی شرارت کو پسند کیا اور بوڑھی مکڑی کو پہلو بدلتے ہوئے دیکھتے دیکھتے سو گیا۔ دوسرے دن 10:30 بجے کے قریب آنکھ کھلی۔ آج دفتر کی چھٹی ہو گئی تھی، لیکن اس سے میرے پروگرام پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ میں نے اطمینان سے منہ ہاتھ دھویا، لباس تبدیل کیا اور ناشتہ کرنے کے لیے نیچے اتر گیا۔ اللہ رکھا ریسٹورانٹ سے میرا حساب چلتا تھا، چنانچہ ریسٹورانٹ کی بینچ پر بیٹھ کر میں نے ناشتہ کیا اور پھر شیو بنوانے چلا گیا۔ ہفتوں کی شیو تھی، بے ترتیب داڑھی کی شکل میں۔ نائی نے کئی بار منہ بنایا تھا، لیکن بہرحال میں پرانا گاہک تھا۔ اس نے ناراضگی کا اظہار نہ کیا اور میں بل ادا کرنے کے بعد باہر نکل آیا۔ ٹھیک 12:30 بجے میں نے ہلکا سا کھانا کھایا اور پھر دفتر چل پڑا۔ میں آدھے دن کی ڈیوٹی جوائن کرنا چاہتا تھا، سب لوگ لنچ پر تھے۔ سب سے پہلے میری ملاقات جوزف سے ہوئی اور اس پرخلوص عیسائی نے بڑی محبت سے میرا استقبال کیا۔ کہاں رہ گئے تھے عارف بابو؟ اس نے کہا۔ بس ایسے ہی مسٹر جوزف، رات کو طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اوہ، اینجلا بھی پریشان تھی؟ تم کبھی چھٹی جو نہیں کرتے، اس نے کہا اور میں خواہ مخواہ ہنس دیا۔ جوزف کے بعد دوسرے لوگ بھی آ گئے اور مجھے اپنی سیٹ پر کام کرتا دیکھ کر اور میرے بدلے ہوئے حلیے کو دیکھ کر مسکرائے اور آپس میں اشارے کرنے لگے۔ میں سب کچھ محسوس کر رہا تھا، لیکن مجھے ان باتوں کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی؟ میں تو وہ کچھ کرنے والا تھا جو ان میں سے ایک بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہمت ہی نہیں پڑ سکتی تھی سالوں کی۔ بزدل کہیں کہ میں حقارت سے مسکرا دیا۔ اس دن شام کو زرینہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ زرینہ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی، لیکن میں اس کے قریب سے گزرتا چلا گیا اور پھر ایک بس میں بیٹھ کر چل پڑا۔ مجھے زرینہ کی آنکھوں کی حیرت پر لطف آ رہا تھا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میں اس سے کیسا دلچسپ انتقام لینے والا ہوں۔ ایک ایک گھڑی گن گن کر بالآخر 3 تاریخ آ گئی۔ یہ وہ دن تھا جب میں اپنا کام انجام دینے والا تھا۔ اس دن میں صبح صبح اٹھ گیا، ضروریات سے فارغ ہو کر اپنا سوٹ پہنا اور پھر وہ اینک لگائی جس سے میری شخصیت بدل جاتی تھی۔ آج میں نے اللہ رکھا ریسٹورانٹ میں ناشتہ کرنے کے بجائے اسٹیشن کے قریب ایک خوبصورت سے ہوٹل میں ناشتہ کیا۔ میری جیب میں 110 روپے تھے جو میں نے اپنی ایڈوانس تنخواہ میں سے لیے تھے۔ 150 روپے میں نے 2 دن پہلے ہی اختر بیگ سے لے لیے تھے، جن میں سے 40 روپے مختلف خریداری میں خرچ ہو گئے تھے اور 110 روپے بچے تھے۔ 10 روپے میں نے ناشتے کا بل ادا کیا۔ اب میں کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھا، اور اگر قسمت ساتھ دے گئی تو لاکھ پتی بننے والا تھا۔ بہرحال وقت ہو گیا تھا۔ میں ریلوے بکنگ پر پہنچا اور میں نے 88 روپے کا فرسٹ کلاس کا ٹکٹ خریدا۔ یہ ٹکٹ ایک چھوٹے سے اسٹیشن کا تھا جہاں سے مجھے دوسری ٹرین پکڑنی تھی۔ ایک ہی ٹرین سے منزل پر پہنچ کر میں پولیس کے لیے منزل کی نشاندہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ٹکٹ بک کراتے ہوئے میرا دل دھڑک رہا تھا۔ بہرحال اسٹیشن سے نکلتے ہوئے میں نے خود کو سنبھال لیا اور پھر ایک ٹیکسی روک کر دفتر چل پڑا۔ آفس کے انچارج مسٹر شکیل نے ٹوٹی ہوئی اینک کے پیچھے سے مجھے دیکھا اور میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ معاف کیجیے گا جناب، دراصل آج مجھے کچھ ضروری کام کرنے تھے، آپ میرے آدھے دن کی چھٹی کاؤنٹ کر لیں، میں نے لجاجت سے کہا، اور مسٹر شکیل کی اینک ناک پر آ رہی۔ اس سے قبل میں نے ایسی سعادت مندی کا ثبوت نہیں دیا تھا، چنانچہ ان کا پیک زدہ منہ پھیل گیا۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بس آج 3 تاریخ ہے اور آپ کو علم ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں کام ختم کر لوں گا، میں نے کہا، اور شکیل صاحب نے گردن ہلا دی۔ میں اپنی میز پر پہنچ گیا اور پھر میں نے آج کا کام شروع کر دیا۔ میں نے جان بوجھ کر بہت سے فائل ایک ساتھ کھول لیے اور ان پر کام کرنے لگا۔ میڈم اینجلا کو میں نے کئی خطوط ٹائپ کرنے کو دیے۔ 4 مرتبہ مسٹر اختر کے پاس گیا۔ انہیں کچھ داؤ چر دکھانے تھے، لیکن در حقیقت یہ اندازہ کرنا تھا کہ میرے قسمت میں کیا لکھا ہے
اور اختر بیگ کی میز پر نوٹوں کے بڑے بڑے بنڈل دیکھ کر دل کو تسکین دی۔ بہت کم وقت ہے، یہ سب نوٹ میرے ہوں گے، سب میرے ہوں گے۔ میں چور نظروں سے اختر بیگ کو کام کرتے دیکھتا جا رہا تھا۔ 1 بجنے تک میرا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ میں نے ضرورت سے زیادہ سگریٹ پھونکے تھے۔ پھر 1 بج گیا، لنچ کا وقت ہو گیا تھا۔ سب لوگ اٹھ کر باہر جانے لگے۔ سبھی نے میری طرف دیکھا، لیکن میں سر جھکائے کام میں مصروف تھا۔ میرے سامنے فائل پھیلے ہوئے تھے جنہیں سمیٹنے کا میرا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ میری تو بس ایک دعا تھی، وہ یہ کہ اختر بیگ پروگرام کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ جوں ہی دفتر کا آخری آدمی باہر نکلا، میں نے اپنی سیٹ چھوڑ دی۔ اس وقت جس قدر پھرتی کی جاتی اتنا ہی کام آسان ہو جاتا۔ میں برق کی طرح اختر بیگ کے کیبن میں داخل ہو گیا۔ کیبن کیا تھا، بس لکڑی کی 3-3 فٹ کی 4 دیواری تھی، جس میں دروازے کی چنداں ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ اسے پھلانگ کر بھی اندر داخل ہوا جا سکتا تھا۔ لیکن بہرحال باقاعدگی کی وجہ سے دروازہ بھی موجود تھا۔ میں نے دروازے کے استعمال کی چنداں ضرورت نہیں سمجھی اور کیبن میں پہنچ گیا۔ دوسرے لمحے میں نے پھرتی سے اختر بیگ کی میز کی عقبی دراز کھولی۔ سیف کی چابی اسی دراز میں ہوتی تھی۔ چابی ایک کونے میں پڑی مل گئی اور میں جھکا سیف کے قریب پہنچ گیا۔ سیف میں چابی لگائی اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن یہ کیا، چابی تو گھوم ہی نہیں رہی تھی۔ نہ جانے کمبخت کو کیا ہو گیا تھا۔ میں نے اس پر کافی قوت صرف کی، میرے ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے تھے۔ چابی تو یہی تھی، لیکن نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر دوبارہ چابی کو گھمانے لگا۔ دفعتاً مجھے احساس ہوا کہ چابی دوسری طرف گھوم رہی ہے۔ چنانچہ میں نے خود پر لعنت بھیجی اور دوسری طرف چابی گھمانے لگا، جو بآسانی گھوم گئی۔ لیکن اب جو سیف کا ہینڈل پکڑ کر اسے کھولنے کی کوشش کی تو سیف ہی نہیں کھل رہا تھا۔ لا حول ولا قوت، کیا مصیبت آ گئی ہے۔ میں نے تاریک ہوتے ہوئے ذہن پر قابو پایا، کشیدہ اعصاب کو درست کیا اور پھر سیف پر قوت آزمائی کرنے لگا، لیکن نتیجہ 0۔ ایک بار پھر میں نے چابی کو دوسری طرف گھمایا تو چابی گھوم گئی، اور اب جو میں نے ہینڈل پر زور لگایا تو سیف کھل گیا۔ لعنت ہے مجھ پر۔ ایک دفعہ پھر میں نے اپنی بدحواسی پر لعنت بھیجی۔ سیف تو پہلے ہی کھلا ہوا تھا اور میں نے پہلے ہی کھلے ہوئے سیف پر قوت آزمائی کی تھی، پھر اسے بند کر کے اس کے ہینڈل پر زور لگاتا رہا تھا۔ کتنا وقت ضائع ہو گیا تھا، چابی نکالنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ غریب اختر بیگ نے تو مجھے تمام سہولتیں باہم پہنچا دی تھی۔ وہ تو سیف بھی کھلا چھوڑ گیا تھا تاکہ مجھے سیف کھولنے میں دقت پیش نہ آئے۔ بہرحال میں نے سیف کھولا، اندر نوٹوں کی گڈیاں چنی ہوئی تھیں۔ میں نے پھرتی سے اختر بیگ کا بریف کیس اٹھایا، جس میں وہ شام کو تمام نوٹ بھر کر بینک میں جمع کروانے جاتا تھا، اور پھر میرے ہاتھ برق رفتاری سے سیف کی گڈیاں نکال کر بریف کیس میں جمانے لگے۔ میری نگاہیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں، کہیں چوکیدار مراد بخش لمبی لمبی ڈکاریں لیتا ہوا اندر نہ داخل ہو جائے۔ میں نے سیف کی آخری گڈی بریف کیس میں رکھی، اسے بند کیا اور پھر پھرتی سے کیبن کی دیوار پھلانگ کر باہر آ گیا۔ دروازے پر پہنچ کر میں نے دوسری سمت کی آہٹ لی، کوئی چاپ نہیں تھی، تمام لوگ لنچ میں مصروف تھے۔ میں دروازے سے نکل گیا۔ اس بڑے ہال کا ایک دروازہ مین گیٹ کی طرف جاتا تھا، جہاں سے عمارت میں داخلے کا عام راستہ تھا۔ بائیں ہاتھ ایک پتلی سی گلی تھی جو عمارت کے عقبی حصے میں جاتی تھی۔ عقبی حصے میں جوتے بنانے کا کارخانہ تھا، جس میں کام کرنے والوں کے لیے حشمت سیٹھ نے عقب میں ایک دروازہ کھلوا دیا تھا، اور اس وقت میرے یہاں سے باہر جانے کے لیے یہ عقبی دروازہ ہی مناسب تھا۔ چنانچہ میں تیزی سے گلی پار کر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازے میں زنجیر لگی ہوئی تھی، میں نے احتیاط سے اسے کھولا اور باہر نکل گیا۔ اب میں عمارت کی عقبی گلی میں تھا۔ اس گلی کے دونوں راستے چوڑی سڑکوں کی طرف جاتے تھے۔ ایک راستہ وہ تھا جو عمارت کے سامنے سے گزرتا تھا، دوسرا راستہ ایک اور سڑک پر نکلتا تھا۔ میرے لیے یہ دوسرا راستہ موزوں تھا، چنانچہ میں تیز تیز قدموں سے گلی پار کرنے لگا۔ اب میری دلی آرزو تھی کہ مجھے فوراً ٹیکسی مل جائے۔ اندازاً 1:30 بج گیا ہوگا۔ 2:12 پر وہ ٹرین جاتی تھی جس سے میں نے ٹکٹ بک کروایا تھا۔ مجھے کہیں اور نہیں جانا تھا، بلکہ یہاں سے سیدھا اسٹیشن پر جانا تھا، لیکن کم از کم 2 ٹیکسیاں بدل کر۔ چنانچہ میں سڑک پر نکل آیا اور میری نگاہیں دور دور تک ٹیکسی تلاش کرنے لگیں۔ خوش قسمتی تھی کہ ایک ٹیکسی نظر آ گئی۔ میں زور زور سے ہاتھ ہلانے لگا، لیکن ڈرائیور صاحب پان کے شوقین تھے، اس لیے وہ پان والے کی دکان کے سامنے ٹیکسی روک کر اتر گئے۔ میں ضرورت مند تھا، اس لیے دل ہی دل میں گالیاں دیتا ہوا آگے بڑھا اور ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ انہوں نے شہزادی والا پان کھایا اور پھر نخوت سے میری طرف دیکھا۔
کدھر جانا ہے؟ پیلس سینما، میں نے کہا۔ ادھر نہیں جائے گا، وہ ٹیکسی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، اور میں کسی فقیر کی طرح اس کے پیچھے پیچھے لپکا۔ بڑا ضروری کام ہے خان صاحب، میٹر سے 1 روپیہ زیادہ لے لینا۔ او صاحب، تم لوگ بہت پریشان کرتا ہے۔ وہ نیم راضی ہو گئے اور میں ان کی رضا پا کر جلدی سے ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ ٹیکسی نے مجھے پیلس سینما چھوڑ دیا اور میں ڈرائیور صاحب کو بل ادا کر کے ماں 1 روپے کے تیز تیز قدموں سے چل پڑا۔ جب ٹیکسی دور نکل گئی تو میں رکا۔ میں نے دزدیدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور کسی ایسے آدمی کو نہ پا کر جس نے مجھے ٹیکسی سے اترتے دیکھا ہو، ایک دوسری ٹیکسی کو اشارہ کیا جو ایک ہوٹل کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ ڈرائیور بہت شریف تھا، فوراً آ گیا اور میں دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ اسٹیشن، میں نے کہا اور ٹیکسی چل پڑی۔ پیلس سینما سے اسٹیشن کا زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ ٹیکسی چند منٹ میں وہاں پہنچ گئی اور میں نیچے اتر گیا۔ میں نے اس شریف ڈرائیور کو بھی 1 روپیہ زیادہ دیا اور بریف کیس لیے ہوئے اسٹیشن کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ پلیٹ فارم پر لگی ہوئی گھڑی میں نے وقت دیکھا، 2 بجے تھے، گویا ابھی ٹرین کی روانگی میں 12 منٹ تھے۔ میں نے 2-3 گہری گہری سانسیں لی۔ یہ 12 منٹ بہت طویل محسوس ہو رہے تھے۔ ویسے اس دوران مجھے کھلے عام نہیں رہنا چاہیے، ایسے موقعوں پر خواہ مخواہ کے جاننے والے ٹکرا جاتے ہیں۔ چنانچہ میں فرسٹ کلاس کے ویٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ راستے میں نے ایک اخبار خرید لیا، پڑھنے کے لیے نہیں، صرف چہرہ ڈھکنے کے لیے، اور پھر میں ویٹنگ روم میں جا کر بیٹھ گیا۔ بریف کیس میں نے کمر کے پیچھے رکھ لیا تھا اور اخبار کھول کر چہرے کے سامنے کر لیا تاکہ مجھے کوئی دیکھ نہ سکے۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، ہاتھ پاؤں مفلوج ہوئے جا رہے تھے، لیکن اگر میں خود کو نہ سنبھال سکا تو ہمیشہ کے لیے ڈوب جاؤں گا۔ اس احساس کے تحت میں نے خود کو سنبھالا، لیکن اس وقت میں اپنے جسم کی لرزش پر قابو نہ پا سکا جب میں نے ایک پولیس آفیسر کو چند آدمیوں کے ساتھ اندر آتے دیکھا۔ بڑی بڑی مونچھوں والا یہ پولیس آفیسر مجھے بلے شاہی دور کا جلاد یا فرشتہ موت معلوم ہوا جو میری روح قبض کرنے آیا تھا۔ اخبار میرے ہاتھوں میں لرزنے لگا اور آنکھیں بند ہونے لگی۔ اجی نکل کر کہاں جائے گا سالہ، چاروں طرف پولیس لگی ہوئی ہے۔ افسر کی بھاری آواز میرے کانوں میں گونجی۔ اپن تو مر گیلا دروگا جی، اگر وہ نہ پکڑا گیا تو اپن تو خودکشی کر لیں گا۔ ایک منمناتی ہوئی آواز سنائی دی۔ آپ فکر نہ کریں سیٹھ صاحب، پولیس مستعد ہے۔ پولیس مستعد ہے؟ میرے ذہن میں چھناکے ہونے لگے۔ میں اپنے ہاتھوں کی لرزش پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ میری ہمت نہ ہوئی کہ اخبار چہرے سے ہٹا کر انہیں دیکھ سکوں۔ دل تھا کہ سینے کا پنجرہ توڑ کر باہر نکل جانے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ کیا کروں اب؟ کیا کروں؟ کیا بیگ چھوڑ کر بھاگ نکلوں یا پھر پولیس افسر کے پیروں پر گر پڑوں کہ ایک بار غلطی ہو گئی، اب ایسا نہ ہوگا، اور یہ سب کچھ اسی مردود اختر بیگ اور زرینہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ کاش میں اینجلا سے ہی عشق جاری رکھتا۔ میرے خیالات لرزاں تھے کہ ذہن کے کسی گوشے میں ایک خیال ابھرا، اتنی جلدی پولیس کا یہاں پہنچ جانا ممکن نہیں ہے، اور پھر وہ منمناتی ہوئی آواز بھی حشمت سیٹھ کی نہیں تھی، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ میں خواہ مخواہ خوف زدہ ہو رہا ہوں۔ اگر میری خوف زدگی کو پولیس نے نوٹ کر لیا تو میں اس کی نظروں میں مشکوک ہو جاؤں گا۔ اس طرح میں خود اپنی موت کو آواز دے رہا تھا۔ ایک بار پھر میں نے زبردست کوشش کر کے خود کو سنبھالا، اپنے جسم کی لرزش پر قابو پایا۔ اسی وقت سیٹیوں کا زبردست شور سنائی دیا اور پولیس افسر چونک پڑا۔ آئیے دیکھیں، اس نے جلدی سے کہا، اور وہ سب تقریباً دوڑتے ہوئے باہر نکل گئے۔ میں نے خدا کی اس بر وقت مدد پر اس کا شکریہ ادا کیا اور خود بھی بریف کیس اٹھا کر باہر نکل آیا۔ پلیٹ فارم کی گھڑی میں اب 2:05 ہو چکے تھے۔ ٹرین بھی پلیٹ فارم پر لگ گئی تھی۔ اس وقت میرے لیے عافیت کی جگہ ٹرین کا کمپارٹمنٹ تھا۔ میں فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس دوران میں نے پلیٹ فارم کے آخری حصے میں پولیس والوں کی بھاگ دوڑ دیکھی تھی، اور پھر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے میں فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں داخل ہو گیا۔ ایئر کنڈیشن کمپارٹمنٹ کی ایک سیٹ پر بیٹھ کر میں نے اس ذلیل دل پر قابو پانے کی کوشش کی جو اپنی تمام دھڑکنیں آج ہی پوری کر لینا چاہتا تھا۔ مجھے احساس نہ تھا کہ میں اس قدر بزدل ہوں، یا پھر ممکن ہے کہ پہلا جرم کرنے کے بعد ہر انسان کی ایسی ہی حالت ہوتی ہو، ورنہ پولیس کا کام مشکل ہو جائے۔ شکر تھا کہ اس کمپارٹمنٹ میں میرے علاوہ اور کوئی نہ تھا، لیکن میری یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہی۔ ایک موٹے بھدے سے صاحب کمپارٹمنٹ کا دروازہ کھول رہے تھے، پھر انہوں نے ایک ایک کر کے 3-4 بچوں کو اوپر چڑھایا۔ اس کے بعد عورتوں کی باری آئی۔ چشمہ لگائے، شال اوڑھے ایک بڑی بھی اندر داخل ہوئیں،
پھر ایک درمیانی عمر کی عورت، اور پھر 2-3 خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں۔ ان کے چہروں سے شرارت ٹپک رہی تھی، اور پھر وہی موٹے صاحب۔ اندر داخل ہو کر ان سب نے باری باری مجھے گھورا جیسے کسی عجوبے کو دیکھ رہے ہوں، اور پھر موٹے صاحب نے نفرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ کر سامنے کی سیٹیں سنبھال لیں۔ کلیوں نے ان کا مختصر سامان اندر پہنچا دیا تھا۔ میں نے کھڑکی سے سر لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ میرے ہونٹ خشک ہو رہے تھے اور میں گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ پھر جب مجھے گاڑی کھسکنے کا احساس ہوا تو میری جان میں جان آئی۔ دل اس طرح صاف نکل آنے کی خوشی بھی برداشت نہ کر پا رہا تھا، اور میرا پورا جسم بے جان ہو گیا تھا۔ ٹرین نے رفتار پکڑ لی اور میں اسی طرح خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا رہا۔ میرے ذہن میں بے شمار خیالات آ رہے تھے۔ میں کسی طرح اس نامراد دل پر قابو پانے میں کوشاں تھا کہ میرے کانوں میں چشمے والی بڑی بی کی آواز گونجی۔ تمہاری طبیعت کچھ خراب ہے بیٹے؟ شاید مجھے ہی مخاطب کیا گیا تھا۔ میں اس تخاطب پر چونک پڑا، لیکن میں نے آنکھیں نہیں کھولی اور بڑی بی میرے جواب کا انتظار کرتی رہی۔ پھر کسی سے بولی، افضل میاں دیکھو تو اس بیچارے کو، مجھے تو بیمار معلوم ہوتا ہے۔ ہوگا خالہ، آپ تو خواہ ہر ایک سے ہمدردی جتانے بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ موٹے صاحب کی آواز تھی۔ الو کا پٹھا، میں نے دل ہی دل میں کہا، لیکن آنکھیں نہیں کھولی۔ بہرحال ان لوگوں کی گفتگو سے مجھے اتنا فائدہ ضرور ہوا تھا کہ میرے خیالات بٹ گئے تھے۔ بھائی انسانی ہمدردی کا تقاضا ہے۔ راشدہ تم دیکھو بیٹی۔ جی امی، ایک نوجوان لڑکی نے کہا اور میرا دل اچھل پڑا۔ ایک نوجوان لڑکی مجھے دیکھنے آ رہی تھی، کیسے دیکھے گی؟ میں سوچ رہا تھا۔ بہرحال میں نے اپنی حالت بہتر ہوتی محسوس کی۔ خیالات بٹ گئے تھے۔ لڑکی میرے پاس پہنچ گئی اور میں نے آنکھیں بند کیے فیصلہ کر لیا کہ ان سے کیا گفتگو کروں گا۔ تب لڑکی کی آواز میرے کانوں کے قریب گونجی، کیا آپ سو رہے ہیں جناب؟ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ میری آنکھوں میں ممنونیت کے جذبات تھے۔ میں نے کمزور سی آواز میں کہا، پانی، اگر ایک گلاس پانی پلا دیں تو۔ ابھی؟ 1 منٹ، لڑکی نے جلدی سے کہا، اور پھر اس نے پلاسٹک کے جدید ساخت کے ایک تھرمس میں سے پانی گلاس میں انڈیلا اور لے کر میرے پاس آ گئی۔ میں در حقیقت پانی کی شدید ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ یہ چند لمحات ایسے گزرے کہ بس میں خود کو برسوں کا مریض سمجھنے لگا تھا۔ میں نے پانی پیا اور جان میں جان آئی۔ گاڑی کی تیز رفتار مجھے سکون بخش رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ لڑکی گلاس لے کر اپنی سیٹ پر جا بیٹھی۔ سب ہی میری طرف متوجہ تھیں۔ بڑی بی کی آواز پھر ابھری، کیا تم بیمار ہو بیٹے؟ جی، میں نے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں دل کا مریض ہوں۔ ٹرین میں بیٹھتے وقت طبیعت ٹھیک تھی، لیکن پھر حالت بگڑنے لگی۔ اب ٹھیک ہوں۔ میں نے پروگرام کے تحت کہا تاکہ یہ لوگ میری طرف سے کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ اس مرض نے نوجوانوں کو بھی نہیں بخشا ہے۔ میں بھی دل کی مریضہ ہوں بیٹے۔ یہ مرض تو ہے ہی نوجوانوں کا امی، ایک لڑکی نے آہستہ سے کہا اور بڑی بی اسے گھورنے لگی۔ درمیانی عمر کی عورت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، البتہ اس سانڈ نما انسان یا انسان نما سانڈ کا چہرہ سپاٹ رہا جیسے وہ بہرا ہو۔ کس کا علاج کر رہے ہو بیٹے؟ بڑی بی نے پھر مجھ سے پوچھا۔ کوئی خاص نہیں، میں نے کہا۔ علاج کرو بیٹے، ابھی جوان ہو، اللہ شفا دے، ابھی سے جوانی کو روگ لگ جائے گا۔ جوانی خود ایک روگ ہے، اسی لڑکی نے پھر کہا، اور میں نے چونک کر اس بزلہ سنج لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ تو اپنی کترنی بند نہیں رکھے گی؟ بڑی بی اس پر الٹ پڑی۔ دوسری لڑکیاں رخ پھیر کر مسکرا رہی تھیں۔ اس لڑکی نے جلدی سے ایک کتاب اٹھا کر آنکھوں کے سامنے کر لی۔ میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ویسے میں سوائے اس موٹے کے اس پورے خاندان کا مشکور تھا جس نے میرا ذہن بانٹ دیا تھا، اور وہ خوف جو میرے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہا تھا وقتی طور پر دور ہو گیا تھا۔ تم خیال نہ کرنا بیٹے، ان کمبختوں کی زبان بے قابو ہے، ہر وقت بکواس کرتی رہتی ہیں، وقت دیکھتی ہیں نہ موقع۔ بڑی بی نے کہا، پھر بولی، تمہارا نام کیا ہے؟ راشد، میں نے شرارتاً اور مصلحتاً کہا۔ شرارتاً اس لیے کہ ان میں سے ایک کا نام راشدہ تھا، اور مصلحتاً اس لیے کہ اپنا نام بتانا درست نہیں تھا۔ اوہو، میری ایک بچی کا نام بھی راشدہ ہے۔ کہاں جا رہے ہو راشد میاں؟ اور میں نے ایک دور دراز اسٹیشن کا نام لے دیا۔ وہاں تمہارے عزیز ہیں؟ جی نہیں، میں تنہا ہوں، ایک کاروباری سلسلے میں جا رہا ہوں۔ ماں باپ، بیوی بچے کوئی نہیں ہے؟ بڑی بی حد سے زیادہ باتونی معلوم ہوتی تھی۔ جی کوئی نہیں ہے۔
ہائے ہائے، کاروبار کرتے ہو؟ جی ہاں، اللہ تندرستی دے، ہم لوگ رسول پور رہتے ہیں، یہ میری بڑی بیٹی ہے، یہیں رہتی ہے، اور یہ اس کے بچے ہیں۔ بڑی بی نے چھوٹے بچوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میری تینوں چھوٹی لڑکیاں ہیں اور یہ میرا دیور ہے۔ انہوں نے موٹے بھائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہمارا کاروبار بھی یہی ہے، مگر ہم رسول پور رہتے ہیں۔ میں اپنے دیور کے ساتھ اپنی لڑکی کو لینے آئی تھی، یہ تینوں پہلے سے اس کے ہاں تھی۔ بڑی بی نے مجھے بھی اپنی ہم عمر عورت سمجھ لیا تھا، اس لیے وہ مکمل تعارف کرواتی رہیں، اپنے داماد کے کاروبار کے بارے میں بتایا، خاندان کے افراد گنوائے، دیور کے نکمے پن کی داستانیں سنائیں، اور تینوں لڑکیاں میری حالت دیکھ دیکھ کر ہنستی رہیں۔ خود میں بھی بوکھلا گیا تھا۔ اب میں ان بڑی بی کو ان کی باتوں کے جواب میں کون سی داستان سناتا؟ یوں بھی ان کی بکواس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن بڑی بی تھی کہ اپنے پورے خاندان کا شجرہ، ان لوگوں کی عادتوں اور گھریلو قصوں کی پوری داستان مجھے سنا دینا چاہتی تھی۔ بہرحال ایک فائدہ مجھے ضرور ہوا تھا، وہ یہ کہ اب میرا ذہن پوری طور سے بٹ گیا تھا اور میری وحشت ختم ہو گئی تھی۔ اس خاندان کے ساتھ میں خود کو بھی کوئی خاندانی آدمی سمجھنے لگا تھا۔ بڑی بی سادہ دل اور نیک خاتون تھی، ان کے ساتھ بہترین وقت کٹ رہا تھا، اور پھر درمیان میں لڑکیاں بھی کوئی شرارت کر بیٹھتی تھیں جس پر بڑی بی جھلا جاتی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں M.A. راحت کی کہانیوں میں سے ایک اردو کہانی جس کا نام ہے تالود۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ 5 بجے چائے پی گئی جس میں شریک تھا، اور رات کے کھانے پر بھی بڑی بی نے مجھے زبردستی شریک کیا۔ پھر شاید ان کی زبان تھک گئی، انہوں نے ہول ڈال کھلوا کر ایک کمبل نکال کر مجھے دیا، اور اس بات کی تلقین بھی کی کہ سردیوں میں سفر کرتے ہوئے کوئی گرم چیز ضرور رکھا کروں۔ میں نے وعدہ کیا کہ آئندہ خیال رکھوں گا۔ اس دوران سب لوگ اپنے طور پر بڑی بی کی اور میری گفتگو سے محظوظ ہوتے رہے تھے، سوائے موٹے بھائی کے۔ ان کا بس نہ چلتا تھا کہ مجھے اٹھا کر دروازے سے باہر پھینک دیں۔ لڑکیاں انہیں بھی چھیڑتی رہیں۔ 10:30 بجے بڑی بی نے آنکھیں بند کر لیں اور خراٹے لینے لگیں۔ ان کا اسٹیشن 12 بجے آنا تھا، اس لیے وہ تھوڑی دیر تک آنکھیں بند رکھنا چاہتی تھیں۔ جب بڑی بی کے خراٹے عروج پر پہنچ گئے تو اس شریر لڑکی نے جس کا نام نفیس تھا مجھ سے کہا، کہیے راشد صاحب، آپ کے دماغ کے تمام پرزے اپنی جگہ درست ہیں؟ جی، میں چونک کر بولا، میں نہیں سمجھ سکا۔ ماشاءاللہ، ہماری امی دماغ کھانے کی بڑی شوقین ہیں، لیکن آپ بھی خوب ہیں۔ امی کو احساس ہی نہ ہوا کہ آپ ان کی باتوں میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں۔ ان خاتون کا خلوص تمام تکالیف پر بھاری ہے، اور پھر میں نے تو ایسی باتیں کبھی نہیں سنی، کیونکہ میں اس دنیا میں تنہا ہوں۔ مجھے دکھ ہے، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے بے تکلفی سے کہا۔ ٹھیک ہے، بچا کچھا جو کچھ ہے وہ تم چاٹ لو، درمیانی عمر کی عورت نے، جو ان کی بڑی بہن تھی، کہا، اور تینوں لڑکیاں ہنس پڑیں۔ جاگتے رہنا بھی ضروری ہے باجی، اسٹیشن آنے والا ہے، نفیس نے کہا۔ تو اس بیچارے کو کیوں جگا رہی ہو؟ مجھے بھی نیند آ رہی ہے باجی، اور اب تو آپ لوگ رخصت ہو جائیں گی، چنانچہ مجھے اس تھوڑی دیر کی گفتگو سے محروم نہ رکھیں۔ میں نے کہا، کبھی فرصت ملے تو ہمارے ہاں آؤ راشد میاں، تعلقات ایسے ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارا پتہ لکھ لو، درمیانی عمر کی عورت نے کہا، اور ایک لڑکی جلدی سے ڈائری نکال کر پتہ لکھنے لگی، پھر کاغذ کا پرزہ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اس دوران موٹے بھائی بھی لڑک گئے تھے، اور ان کے منہ سے ایسی آوازیں نکل رہی تھیں جیسے منہ میں مرچیں لگ گئی ہوں۔ 12 بجے تک یہ دلچسپ خاندان میرے ساتھ رہا، اور پھر ٹرین رک جانے پر وہ سب ہڑبڑا کر اٹھ گئے۔ بڑی بی موٹے صاحب کو سامان سنبھال کر اتارنے کی ہدایت کر رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ میرے سر پر ہاتھ پھیر کر دعائیں بھی دیتی جا رہی تھی۔ پھر تینوں لڑکیوں نے مجھے سلام کیا اور نیچے اتر گئیں۔ نہ جانے کیوں مجھے ان کے بچھڑ جانے کا افسوس ہوا۔ لڑکیوں نے پلٹ کر کئی بار میری طرف دیکھا تھا، اور ٹرین پھر چل پڑی۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ اب میں اپنے کمپارٹمنٹ میں تنہا تھا۔ نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس اب بھی میرے پاس موجود تھا۔ بڑی بی نے تو مجھے کمبل رکھ لینے کی پیشکش کی تھی، لیکن میں نے اسے گوارا نہیں کیا تھا، چنانچہ اب ہلکی سی سردی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ گو ٹرین کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں، کمپارٹمنٹ کو گرم رکھنے کی کوشش بھی کی گئی تھی جو ناکافی تھی، اور سردی مختلف راستوں سے کسی نہ کسی طرح اندر پہنچ رہی تھی۔ بہرحال اب تک کا وقت تو افراتفری میں گزرا تھا۔ میں ایک مرحلے سے نکل گیا تھا، لیکن اب مجھے دوسرے معاملات پر سوچنا تھا۔ نیند کسے آتی؟ نیا دولت مند بنا تھا، بلکہ ابھی بنا بھی نہ تھا۔ ابھی تو اس دولت کو ہضم کرنے کا مسئلہ تھا جو نہایت ہوشیاری سے حل کرنا تھا۔
ظاہر ہے پولیس پورے ملک میں مجھے تلاش کرے گی۔ میرے پاس ایک پروگرام تھا، میرا خیال تھا کہ کسی چھوٹے سے قصبے یا دیہات میں چلا جاؤں اور تقریباً 1 سال خاموشی سے گزار دوں۔ اس 1 سال تک اپنی دولت صرف ضرورتاً استعمال کروں اور کسی پر ظاہر نہ کروں کہ میں کوئی صاحب حیثیت انسان ہوں۔ اس کے بعد جب میرے حلیے میں تبدیلی آ جائے تو پھر شہر آؤں اور کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر دوں۔ نام تو میں نے بدل ہی لیا تھا، اس کے بعد عملی زندگی شروع کروں۔ میرا خیال ہے انسان کے پاس دولت ہونا ہی کافی ہے، خواہ اسے خرچ نہ کیا جائے، دل کو بڑا سکون رہتا ہے۔ میں اس پروگرام پر نظر ثانی کرنے لگا۔ اب تک میری جو حالت رہی تھی وہ تسلی بخش نہیں تھی۔ اس طرح اگر بزدلی کا مظاہرہ کرتا رہا تو کسی دن پولیس کے ہاتھ لگ جاؤں گا اور سب پروگرام دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ چنانچہ سکون اور بہادری سے کام لینا تھا۔ لیکن یہ رقم ہے کتنی، ذرا اندازہ تو کروں۔ میں نے سوچا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا، اور دروازے کھڑکیاں پہلے ہی مضبوطی سے بند تھے۔ ایک بار پھر انہیں چیک کیا اور پھر اپنی سیٹ پر آ گیا۔ بریف کیس کھول کر گھٹنوں پر رکھ لیا اور اس میں رکھی ہوئی گڈیوں کو نکالنے لگا۔ 100 کے نوٹوں کی 5 گڈیاں تھیں جن پر قلم سے 10 ہزار لکھا ہوا تھا۔ 50 کے نوٹوں کی 4 گڈیاں تھیں جن پر 5 ہزار لکھا ہوا تھا۔ 10 کے نوٹوں کی 10 گڈیاں تھیں جو ہزار کی تھیں، گویا ہوئے 80,000۔ باقی گڈیاں 5 کے نوٹوں اور 1 روپے کے نوٹوں کی تھیں، یہ بھی مجموعی طور پر تقریباً 6,000 تھے، گویا کل 86,000 روپے تھے۔ 86,000! 1 لاکھ سے تھوڑے سے کم، بہت تھے۔ میں نے اتنی دولت کا تصور زندگی بھر نہیں کیا تھا، لیکن بہرحال اب یہ میری تھی، بشرط یہ کہ میں اپنے پروگرام پر کامیابی سے عمل کر سکا، اور میرے دل میں خوشی کی بے پناہ لہر اٹھی۔ اب درجنوں زرینائیں میری جیب میں ہوں گی، ایک گڈی سے میں ایک زرینہ خرید سکتا ہوں۔ کیوں نہ عملی زندگی میں آ کر اس خاندان سے رابطہ قائم کروں جو مجھے ٹرین میں ملا تھا۔ ان لوگوں کو میں نے اپنے بارے میں غلط سلط بتایا تھا اور انہوں نے یقین کر لیا تھا۔ وہ مجھے کوئی باحیثیت آدمی سمجھ رہے تھے، لیکن میں واقعی باحیثیت بن کر ان کے سامنے جاؤں گا، اور ان میں سے کسی ایک لڑکی سے۔ مگر کس سے؟ میرا ذہن ان لڑکیوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایک بہت شوخ تھی، خوبصورت بھی تھی، لیکن حد سے زیادہ شریر۔ دوسری وہ کچھ زیادہ ہی خاموش تھی۔ تیسری وہ تھی جو مجھے کمبل اوڑھانے آئی تھی۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، راشدہ۔ راشدہ ہی تھا اس کا نام۔ راشدہ، میں نے دل ہی دل میں دہرایا۔ یہ لڑکی مجھے پسند تھی۔ زرینہ کی صورت پر لعنت، وہی ٹھیک تھی، لیکن… اور میں خود ہی اپنی حماقت پر ہنس پڑا۔ ابھی تو دلی دور ہے، ابھی تو میں خود غیر یقینی حالات سے گزر رہا ہوں۔ زندگی بچانا اور دولت ہضم کرنا ہی مشکل ہے، ابھی سے مستقبل کے پروگرام ترتیب دینا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ عارف صاحب، ہوش کے ناخن لو، جس خطرے سے تم دو چار ہو وہ معمولی نہیں ہے۔ تمہاری ذرا سی لغزش تمہاری موت بن سکتی ہے۔ پولیس ملک کے چپے چپے میں تلاش کرے گی۔ 86,000 کی رقم ہے، اور وہ بھی حشمت جیسے کنجوس انسان کی آسانی سے ہضم نہیں ہوگی۔ لیکن ٹھہرو، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ خوف اور پریشانی تو صلاحیتوں کی قاتل ہوتی ہے۔ ہوش و حواس قائم رکھو، ذہانت سے کام لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لوگ پوری سلطنتیں ہضم کر جاتے ہیں، 86,000 کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ لیکن حواس قائم رکھو۔ تم ایک تعلیم یافتہ نوجوان ہو، جدید ماحول سے واقف ہو، خود پر کنٹرول کرو، ابھی سے کسی دوسری زرینہ کی تلاش مت کرو۔ ایک زرینہ نے تمہیں ڈاکو بنا دیا ہے، دوسری تمہیں پولیس کے حوالے کر دے گی۔ اس دولت کو ہضم کر جاؤ، درجنوں زرینائیں تمہارے ارد گرد چکر لگائیں گی۔ میرے ضمیر نے اندر سے نصیحت کی، اور اس کا ایک لفظ مجھے حقیقی معلوم ہوا۔ اس وقت ذہن کو رومان کی وادیوں میں دھکیلنے کے بجائے اپنے بچاؤ کی کوشش میں صرف کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں سنبھل گیا، میں نے اپنے پروگرام پر نظر ثانی کی اور مطمئن ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہی مناسب ہے، 1 سال پلک جھپکتے گزر جائے گا، بس ذرا سی ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ اور اس کے بعد میرے دل میں پھر مسرت کی لہریں جاگ اٹھیں۔ میں نے نرم گدے دار سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی، اور مستقبل کے حسین خواب بند آنکھوں میں رینگ آئے۔ ایک خوبصورت سا مکان جس کے دروازے پر سفید رنگ کی لمبی کار کھڑی تھی۔ سفید وردی میں ملبوس ڈرائیور کار سے ٹیک لگائے کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا، اور پھر ایک نفیس تراش کے سوٹ میں ملبوس سنہری فریم کی اینک لگائے میں باہر نکلا اور ڈرائیور اٹینشن ہو گیا۔ اسی وقت ایک سرخ رنگ کی کار میرے برابر آ کر رکی، اور اس سے ایک خوبصورت لڑکی پرس ہلاتے ہوئے نیچے اتری۔ ہیلو عارف۔ ہیلو، میں نے سرد مہری سے کہا۔ کہیں جا رہے ہو ڈارلنگ؟ اس نے میری سرد مہری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں۔
کہاں؟ اس نے ادائے محبوبانہ سے پوچھا، لیکن میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر کار میں بیٹھ گیا اور میرے اشارے پر ڈرائیور نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی اور سرخ کار سے اترنے والی لڑکی منہ دیکھتی رہ گئی، لیکن مجھے اس کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی۔ میری کار حسین سڑکوں پر دوڑتی رہی اور ایک خوبصورت عمارت کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو کر رک گئی۔ ڈرائیور نے جلدی سے اتر کر دروازہ کھولا اور میں نیچے اتر کر ایک خوبصورت گیٹ سے اندر داخل ہو گیا۔